أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الأنجلين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حاضرین محترم، آج ہماری یہ 7ویں مجلس ہے تفسیر قرآن کے سلسلے میں، اور ہم نے جو سورہ منتخب کیا ہے وہ سورہ لقمان ہے، جس میں جناب لقمان حکیم کی 10 نصیحتیں اللہ نے پیش کی ہیں. لقمان حکیم نے جو نصیحتیں پیش کی ہے، جو نصیحتیں کی ہے اور اللہ نے قرآن میں جگہ دی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جناب لقمان کی کافی اہمیت تھی اور ان کا کلام، ان کی نصیحت اس قابل تھی کہ اسے قرآن میں پروردگار رکھا تھا. چنانچہ 10 نصیحت ہے اس سورہ لقمان میں جو جناب لقمان حکیم نے کی ہے، اور اللہ نے اس میں پیش کیا ہے کہ ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور بیٹے کو بھی ان نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے. 10 نصیحتوں کا جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، پہلی نصیحت انہوں نے توحید کے حوالے سے کی ہے کہ میرے لال خدا کا شریک نہ بناؤ کسی کو. اس کا مطلب یہ ہے خدا کو مانو، اس کو ایک مانو، توحید پر اعتقاد رکھو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد 2 آیت جو ہے ان 10 نصیحتوں کے بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پہ ہے. ان نصیحتوں کے درمیان 2 آیتیں جو ہے وہ جناب لقمان کی نصیحت نہیں ہے، لیکن یہ 2 آیتیں ان نصیحتوں کے بیچ میں ہے، لہذا یہ جو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے. اگرچہ بے ربط بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں جو آئی ہے، کیونکہ یہ بھی شرک وغیرہ کے حوالے سے ہے کہ شرک اختیار نہ کرو، اور جناب لقمان حکیم نے جو نصیحت کیا ہے وہ اپنے بیٹے سے یہی کہا ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، لہذا یہ آیتیں بھی شرک کو منع کر رہی ہیں. اسی لیے پروردگار نے ان 2 آیتوں کو یہاں جملہ معترضہ کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن ان کا ایک ربط ہے جناب لقمان حکیم کی نصیحتوں سے. کل جو آیت گزری اس میں اللہ نے تاکید کیا ہے، یعنی انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکریہ ادا کرے اور ماں باپ کا. آج اس میں جو ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 15 ہے، 14 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے، یہ 15ویں آیت ہے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ، یعنی اگر کسی کے ماں باپ جو ہے مشرک ہو، کافر ہو، نان مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، تو اب یہاں پر وظیفہ کیا ہے
یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے جوان اور مومنین یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک ہو، بیٹا مسلمان ہو، مومن ہو، تو ماں باپ کے سلسلے میں اس بیٹے کا کیا وظیفہ ہے، یہ کیا کرے؟ تو پہلے بیٹے کو نصیحت ہے کہ وہ کیا کرے کہ اگر ماں باپ جو ہیں اس پر پریشر ڈالے اور یہ کہیں کہ دیکھو تم جو ہے اللہ کا شریک قرار دو، یعنی بتوں کو کی پرستش کرو، اپنے بیٹے کو اپنے مذہب کی طرف لائیں، وہ مشرک ہے لہذا وہ شرک کی طرف دعوت دیں، تو پروردگار یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے میں نہ کرو. اور ہمارے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ پہ مقدم ہے. یہاں پر اطاعت واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر اور شرک کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں. وہ دونوں مشرک ہیں، وہ دونوں کافر ہیں، لیکن بیٹا مومن ہے. اس بیٹے کو جو ہے اپنے مذہب کی طرف دعوت دے. اب یہ یا تو دونوں ماں باپ جو ہے مشرک رہے ہوں اور بیٹا مومن ہو گیا ہو، اس مقام کو شامل ہے، یا سب مسلمان تھے خدا نے کردہ ماں باپ جو ہے وہ مشرک بن گئے. یہ دونوں موضوع کو شامل ہے، دونوں مقام کو. لہذا اگر وہ دعوت دے شرک اور کفر کی طرف تو اس مومن بچے کا یہ وظیفہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اس مسئلے میں نہ کریں. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر کہ تم جو ہے وہ میرا شریک بناؤ. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں کوشش کریں کہ میرا شریک کسی کو بناؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے، پھر بھی فلا تطعهما، تو جو ہے تم جو ہے اطاعت تم دونوں کی نہ کرو اپنے ماں باپ. دیکھیں اللہ کا شریک جو ہے جسے ہم کہتے ہیں شریک باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی کائنات میں موجود ہی نہیں ہے. ابن علی ابن سینا ایک بہت بڑا فیلسوف گزرا ہے، تھوڑا سا میں یہاں یاد کر دوں، یہ لاجک عقل اور منطق سے متعلق ہے. ابن سینا شیخ الرئیس بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے من جمیع الجہات، یعنی تمام جہات سے وہ واجب الوجود بالذات ہے. یہ فلاسفہ میں جو ہے وہ واجب کی وجود جتنی کائنات میں چیزیں رکھتی ہیں ان کی قسمیں بیان کی ہے. ایک ہے واجب الوجود بالذات جو اللہ کی ذات ہے، یعنی واجب الوجود ہے، اس کا وجود خود اس کی ذات سے، اسی لیے کہتے ہیں واجب الوجود ہے بالذات. ایک وجود ہے جسے کہتے ہیں ممکن الوجود، وہ ہمارا وجود ہے. ہمارا وجود ممکن الوجود ہے، یعنی پہلے نہیں تھے اب ہیں. ممکن اسے کہتے ہیں جو ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو، وہ ممکن الوجود ہے. اور ایک ہے ممتنع الوجود، یعنی جس کا وجود ہی محال ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے شریک باری. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ علی سینا کہتے ہیں کہ جب اللہ جمیع جہات تمام جہتوں سے جو ہے واجب الوجود ہے، یعنی ذات میں واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، صفات میں واحد ہے، واجب الوجود ہے، اور افعال میں جو ہے واجب الوجود ہے، تمام جہات سے واجب الوجود بالذات ہے. لہذا اس کا شریک جو ہے وہ ممتنع الوجود ہے، یعنی شریک باری تعالی جو ہے وہ ممتنع الوجود ہے. اس کا وجود کائنات میں نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک. اگر اس کا علم نہ بھی ہو بیٹے کو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، فلا تطعهما، تو تم جو ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرو. آندھی تردید نہ کرو یہاں پہ کہ ماں باپ جو کہے اسے قبول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق ماں باپ پر مقدم ہے. اور روایت میں فارغ ہوا ہے مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کہتے ہیں
لیکن مخلوق کی اطاعت واجب نہیں ہے وہاں پر جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور فرما رہے ہیں یعنی یہ فکرہ کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو. اب یہاں پر اگر شریک باری تعالیٰ قرار دے رہا ہے, اللہ کا شریک بیٹا قرار دے تو نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی, اور یہ نافرمانی کی طرف دعوت دے رہے ہیں. لہذا ایسے موقع پر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, ان کی اطاعت نہیں. اگر ان کی اطاعت کریں گے ماں باپ کی تو اللہ کی ماں باپ کی اس طرف دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے شریک ہونے کی طرف, تو اس کا شریک قرار ہو. تو اطاعت تو ماں باپ کی ہو جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی ہوگی. مولا فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, بندوں کی اطاعت ہو رہی ہو, وہاں بندوں کی اطاعت کو چھوڑ, چاہے ماں باپ کی کیوں نہ ہو, وہاں اطاعت نہیں کر سکتے. جہاں بھی اللہ کی نافرمانی, یہ رکھیے یہ قاعدہ کلیہ ہے, یہ تھیوری ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اطاعت مخلوق میں, وہاں جو ہے بندوں کی اطاعت کو چھوڑ دو, اللہ کی اطاعت کرو. بہت یہاں پر اطاعت نہیں کر سکتے ماں باپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ نافرمانی پروردگار کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں دیکھیے اطاعت جو ہے قرآن مجید میں آپ جتنی آیتیں ہیں اطاعت کے حوالے سے وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوئی. پورے قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سب اکٹھا کر ڈالے. یا تو اطاعت جو ہے مطلقاً واجب ہے, ایک گروہ ایسا ہے جن کی اطاعت جو ہے مطلقاً بغیر کسی قید کے جو ہے واجب, اور وہ کون ہے؟ اللہ, رسول اور اولی الامر, یعنی میں خدا میں معصومین علیہ السلام. یہ وہ ہے کہ جن کی اطاعت بلا قید و شرط کے واجب ہے. اور یہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورہ نساء آیت نمبر 59, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر یعنی میں معصومین علیہ السلام کی جو وہ کہتے بغیر چون و چرا کی اطاعت کرو, مطلقاً اطاعت. اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کو مطلقاً منع کیا ہے اللہ نے کہ ان کی اطاعت نہ کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافرین ہیں, گنہگار ہیں, منافقین ہیں, مفسدین ہیں, فساد برپا کرنے والے. ان لوگوں کی اطاعت مطلقاً نہیں کر سکتی. قرآن مجید میں متعدد آیتیں موجود ہیں, فسادی جو ہیں ان کی بھی اطاعت نہیں کر سکتی, ویسا پورے شہر میں فساد ہو جائے گا, ایک مسئلہ مشکل بن جائے گا. قرآن مجید نے یہ ساری چیزوں کے اسی لیے پیش کر دیا ہے کہ اس شہر کو امن میں رکھنے کے لیے فسادیوں کے پیچھے نہ چلو, جو امن والے ہیں ان کے پیچھے چلو تو شہر میں امن و امان ہوگا. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور یہ قرآن منع کر رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. ایک ہے کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا, کہہ رہے ہیں کہ جو ان میں سے گناہگار ہیں اور ناشکرے ہیں ان کی بھی اطاعت نہ کرو. جو اللہ کا شکر نہیں کرتے, اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں, اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اس کی بھی اطاعت مت کرو, پہلا ایسے ہی مت کرو. اس کے بعد اب وہ ہے مفسدین, ان کی بھی جو ہے اطاعت نہیں کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, مفسدین کا جو راستہ ہے فساد کرنے والوں کا, ان کی بھی اطاعت نہ کرو. تو دیکھا ایک گروہ وہ ہے کہ جن کی اطاعت مطلقہ واجب. قرآن واجب کیسا درس دیا گیا, آپ غور و فکر کریں تو یقین جانیے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہدایت کے لیے ہیں. ایک طرف اللہ و رسول اور ائمہ خدا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے قرآن درس دے رہا. اگر وہاں چلیں گے تو امن ہی امن ہے, وہ تمہیں ہدایت کی طرف لے جائیں گے, تمہیں اللہ کے راستے کی طرف لے جائیں گے, وہ سبیل الہی کی طرف لے جائیں گے.
لیکن یہ جو جن کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، منافقین، کافرین، فاسدین، ان کی اطاعت کرو گے تو آپ کا بھی چین چلا جائے گا اور شہر کا عام و سکون خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ساری چیزوں کی دعوت ہے۔ تو ایک اطاعت مطلقاً جو ہے واجب ہے وہ اللہ و رسول اور ائمہ ہوتا ہے، اور ایک اطاعت جو مطلقاً جائز نہیں ہے وہ کون ہے؟ کافرین کی اطاعت، منافقین کی اطاعت، مفسدین کی اطاعت۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کی اطاعت مشروط ہے اور وہ ماں باپ شرط کے ساتھ، اگر وہ مومن ہے تو اطاعت ان کی واجب ہے، اور اگر کافر ہے تو اطاعت واجب نہیں ہے۔ ابھی یہ قرآن میں جو آیت پڑھی جا رہی وہ یہی ہے کہ اگر وہ تمہیں کفر اور شرک کی طرف دعوت دے تو آپ جو ہے ان کی اطاعت فلا تطع، منع کر رہا ہے، نہیں ہے، یعنی ان کی اطاعت نہ کر۔ بس شرط ہو گئی کہ اگر مومن ہے تو اطاعت، اور اگر مومن نہیں ہے تو اطاعت۔ یہ تین قسم کی اطاعت کا قرآن ذکر ہے، اور اس پہ بہت دقت کی ہے اور ساری آیتوں کو مطالعہ ہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ان کی آیات میں غور و فکر کر کے مطالعے کو اخذ کیا جائے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ ان کی جو ہے ماں باپ کی اطاعت، بعض علماء نے یہاں جو میں نے کہا کہ شرک میں جو ہے اطاعت نہ کرو، یہ کفر کہاں سے آیا؟ تو یہ تشریک کا معنی بعض مفسرین نے جو ہے وہ کفر کا معنی لیا ہے، کفر بھی یہاں مراد لیا ہے، یعنی تشریک کا مطلب تکفر، یعنی کفر کی طرف اگر وہ دعوت دیں کہ تم کافر ہو جاؤ، اپنے مسلک اور مذہب کی طرف بلائیں، نہیں، کیونکہ کفر اور اسلام کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اب وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اطاعت نہیں کرنا ہے، تو کیا مطلب ان کی بھی احترامی کرنا ہے؟ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر ماں باپ کافر ہیں کسی کے یا مشرک ہیں، اطاعت نہیں کرنا ہے اگر اپنے مذہب کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن بے احترامی نہیں کرنا ہے۔ ماں باپ ہیں، اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کا احترام کرے دنیاوی کاموں میں، جو ان کو ضرورت ہے وہ ضرورت کی چیزیں آپ ان کو پہنچائیں۔ ماں باپ کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اطاعت نہیں کرنا ہے مذہب میں، لیکن ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ ماں باپ اگر کافر ہو مشرک ہو تو ان کی اطاعت کرنا ہے، تو کہیے کہ اگر وہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دے تو اطاعت نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کی خدمت ضروری ہے، کیونکہ ماں باپ ہے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، اور اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ فائد ہیں تمام نعمتوں کے پہنچانے کے، لہذا ضروری ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم ان کا احترام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا احترام نہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیوں؟ ایک تو ماں باپ ہے، دوسرے اگر آپ اچھا سلوک کریں گے، اسلام میں جو بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ماں باپ بھی مسلمان اور مومن ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر بیٹے نے اچھا کردار، اچھا اخلاق پیش کیا ہے تو ماں باپ مشرک تھے، ماں باپ کافر تھے، مسلمان، اور تاریخ اسلام میں ایسے واقعات موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ زکریا ابن ابراہیم، امام صادق کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے زکریا ابن ابراہیم، یہ نصرانی تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، بعد میں یہ مسلمان ہو گیا۔ کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد یہ جو ہے مومن ہو گیا۔ اب جب مومن ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ اپنے کفر پہ باقی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، غور کیجئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، صرف زکریا ابن ابراہیم ایک جوان ہے وہ مسلمان ہوا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد
حج بیت اللہ کے لیے گیا، مناسک حج کی ادائیگی کے بعد مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے۔ طولانی واقعہ ہے لیکن میں صرف شاہد مثال کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام سے ملاقات کیا اور کہا کہ مولا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مومن ہو گیا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، میرا کیا وظیفہ ہے؟ آیا میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ ان کے ساتھ غذا کھا سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے امام سے جناب زکریا ابن ابراہیم سوال کر رہے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا کہ اگر وہ سور کا گوشت استعمال نہیں کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، امام نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد کہا لیکن یاد رکھو اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی عزت کرو، ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ غور فرما رہے ہیں، جب یہ شخص امام کی خدمت بابرکت سے رخصت ہوئے، کوفے کے رہنے والے تھے جناب زکریا ابن ابراہیم، وہ کہتے ہیں میں پلٹ کر واپس کوفے آیا، ماں نابینا تھی، ماں نابینا تھی زکریا ابن ابراہیم کی۔ وہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور ماں باپ کی خصوصاً ماں، اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا خصوصی طور پہ ماں کی خدمت کا زیادہ جو ہے ذکر ہوا ہے، تو آن کر ماں کی خوب خدمت کیا۔ جب امام کی خدمت سے واپس ہوئے ہیں تو آ کے ماں کی خوب خدمت کیا۔ تو ماں نے ایک دن سوال کیا کہ میرے بیٹے تم غیر معمولی میرا احترام کر رہے ہو، اس سے قبل میں نے نہیں دیکھا تھا کہ تم ایسا احترام کر رہے تھے، میرے ساتھ پہلے بھی تم تھے لیکن ایسا میرا احترام نہیں کرتے تھے، آخر یہ کیوں؟ تم سفر سے واپس ہوئے ہو اور غیر معمولی میرا احترام کر رہے ہو۔ تو چونکہ ماں عیسائی تھی لیکن رسول اللہ کو جانتی تھی، مباہلے کے واقعے اور ساری چیزوں کو سن رکھی تھی، کہا حضور اکرم کی نسل سے ان کا ایک فرزند ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو میں آج کر تمہاری یہ خدمت کر رہا ہوں، یہ انہی بزرگوار کا فرمان ہے۔ بھائی یہ سننا تھا کہ وہ ضعیفہ اور وہ ماں کہنے لگی کہ میرے لال اب میں اپنے مذہب سے ہاتھ اٹھا لے رہی ہوں، میں اپنا مذہب چھوڑ رہی ہوں، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دو۔ اور فرمایا آپ نے ماں باپ مسلمان نہیں تھے لیکن اسلام نے جو درس دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، تو کیا ہوا کہ ماں بھی مسلمان ہو گئی۔ تو ایک گوشہ یہ ہے کہ ماں باپ ہے تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہے، لہذا احترام کرو، اور دوسرا گوشہ یہ کہ اگر احترام کرو گے غیر معمولی تو وہ تمہارے مذہب کی طرف تمہارے اخلاق و کردار سے آ جائیں گے۔ اور فرما رہے ہیں یہ واقعہ تاریخ میں درج ہے اور بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں جو ماں باپ کے احترام پر دلالت کرتی ہے اگرچہ ماں باپ مسلمان نہ ہو۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث اور طولانی حدیث ہے، میں پوری حدیث کو نہیں پڑھوں گا، بس حدیث کا آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے کسی کو رخصت اور اجازت نہیں دیا ہے۔ وہ 3 چیزوں میں آخری چیز جو ہے وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کو یہ چھوٹ اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ نہ کرے، احترام کرنا واجب ہے۔ برین کانا او فاجرین، چاہے وہ دونوں نیک ہوں یا فاجر و کافر ہوں، دونوں کا احترام کرنا۔ یہ قرآن مجید کی آیت اور یہ جناب
ज़करिया इब्न इब्राहिम की दास्तान और वाक़या और ये हदीस मुबारक और ऐसे बहुत सारी हदीसें हैं जो इस बात पे दलालत कर रही हैं कि अगर माँ बाप मुसलमान ना हो तब भी इहतराम जरूरी है। आपने मुलाहिजा फरमाया। उसके बाद देखें वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, माँ बाप की इताअत नहीं करना है, ऐसे मौके पर उनका इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो जो मेरे रास्ते की तरफ तुम्हें ला रहे हैं। गौर कीजिए, बहुत अहम ये नुक्ता है। यानी माँ बाप की इताअत नहीं करना है, लेकिन जो मोमिनीन अल्लाह के रास्ते की तरफ जा रहे हैं उनके रास्ते पे तुम चलो। और फरमा रहे हैं यानी माँ बाप की इताअत को रोका जा रहा है कि अगर मजहब की तरफ अपने बुलाएं तो इताअत ना करो, लेकिन मोमिनीन हुजूर अकरम अइम्मे हुदा वो अल्लाह के रास्ते की तरफ है, लिहाजा इनके साथ चलो। आज अगर माँ बाप किसी के मुशरिक हो तो वो रास्ता छोड़कर जो अइम्मा ने बताए हैं, जो हुजूर ने बताए हैं, और मोमिनीन जिस रास्ते पे चल रहे हैं उन्हीं मोमिनीन के साथ साथ चले। यानी रिश्ता जो होता है वो नसब से नहीं होता है, रिश्ता ईमान से होता है। रिश्ता इसलिए देखिए वहां रिश्ता है नसबी, लेकिन इस्लाम क्या कह रहा है? इताअत न करो, वो मुशरिक हैं, लेकिन इधर मोमिनीन इनके साथ हो जाओ, क्योंकि ये मोमिन है, ये अल्लाह के रास्ते की तरफ चल रहे हैं, या इन्हें होगा और रसूल अकरम के रास्ते की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा जो रिश्ता है वो किस चीज का है? ईमानी रिश्ता होता है। और फरमाया आपने, लिहाजा इनका इत्तिबा करो। सुम्मा इलैया मरजिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, याद रखो फिर तुम सब के सब मेरी बारगाह में पलटने वाले हो, उसके बाद जो कुछ तुमने किया है मैं सब खबर दूंगा। यानी वहां कोई मुकर नहीं सकता कोई कि मैंने तो ये किया ही नहीं था। परवरदिगार भाई दुनिया में सीसी कैमरा बता दे रहा है कि आपने क्या किया है, और वहां तो परवरदिगार की बारगाह में है जहां सीसी कैमरा भी फेल हो जाएगा। वहां पे परवरदिगार जो है एक एक हरकत को बयान करेगा कि तुमने क्या किया है। यहाँ तो बहुत जो है करते रहे काम और लोगों से मख्फी रखते रहे, लोग नहीं जानते थे, लेकिन वहां नामे आमाल परवरदिगार हर एक के हाथ में दे देगा। और सब देखेंगे तो वहां छोटे बड़े सब आमाल लिखे होंगे, तो देख के हैरान हो जाएगा कि अरे ये तो सब लिखा हुआ है, अरे ये तो फला दिन फला मुस्तहिक को हमने वापस कर दिया था, ये भी लिख दिया है, अरे फला जो है मुस्तहिक जो है वो नहीं था, उसको रकम दे दिया था, उसका नाम भी है। ये सब देखेंगे। देखिए कुरान मजीद की आयत भी इस सिलसिले में मौजूद है। वयक़ूलून मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमलू हादिरा। वो कहेंगे ये कैसा नाम है, अमाल है जो हमको दिया गया है। और फरमा रहे हैं हर एक लेकर कहेगा, जैसे एग्जाम में पर्चे मिलते हैं तो बच्चे एक दफा देख कहते अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है। ऐसे हालात गुजरते होंगे, हम भी इन हालात से गुजरे हैं कि पर्चा मिलते यानी पढ़ाया गया हो सकता, ये नहीं कहते हो सकता हम गैर हाजिर रहे हो, हैं उस दिन पढ़ा दिया गया हो, और लेकिन लेके कहते अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है बाहर। तो ऐसे ही वहां पर हालात होंगे जब नामे आमाल दिए जाएंगे, अरे ये कब हमने किया था, ये क्या हुआ, ये सारे हालात होंगे। वयक़ूलून मा लिहाज़ल किताब, वो कहेंगे अरे ये कैसा नाम है आमाल है, इसमें तो कोई छोटी बड़ी बात छोड़ी ही नहीं गई है। गौर फरमा रहे हैं, यानी वो कहेगा इसमें तो कोई छोटी बड़ी बात छोड़ी नहीं गई, तो सब लिख दिया गया है। हम तो समझ रहे थे कि कुछ चीजें रह जाएगी, लेकिन ये तो सब कुछ लिख उठा है, छोटी बड़ी चीज जो कुछ किया है सब हाजिर कर दिया जाएगा। इसलिए कि कायनात में एक तो परवरदिगार नाजिर है हमारे आमाल पर, दूसरे जो है अल्लाह का रसूल नादिर है, और अइम्मे खुदा हमारे आमाल पे नादिर है। लिहाजा इमाम मासूम की इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पे चलो। उन्होंने दुनिया में आकर यही दर्स दिया है, उन पर जुल्म न करना, उन पर सितम न करना, उनको रुलाना नहीं अपने अमाल के जरिए से। इसलिए कि इमाम की बारगाह में हमारे नामे अमाल पेश किए जाते हैं,
اور جب دیکھتے ہیں تو امام گریہ فرما رہے ہیں، اطاعت امام میں چلو، جو درس ابو الفضل العباس نے دیا ہے کہ کیسے امام معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ عباس سے کوئی سیکھے۔ جانتے ہو جب مدینۃ الرسول میں حسن مجتبیٰ کا جنازہ اٹھا ہے اور لے کر جنازے کو روضہ رسول کے پاس گئے ہیں تو حسن کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیا۔ جانتے ہو حضرت ابو الفضل عباس کو غیظ آ گیا، تلوار نکال لی، میرے آقا کے جنازے کو دفن نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ ارباب ازاں جیسے ہی یہ تلوار نکالی عباس نے، بس ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے اور کہا عباس انا ھذا السیف لیوم آخر، اے بھیا یہ تلوار آج کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے دن کے لیے ہے۔ ارباب ازاں یہ جملہ کہا ہے نا، اب عباس اس دن سے دوسرے دن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جس کے لیے میرے آقا نے کہا عباس آج کے لیے تلوار نہیں ہے۔ لوگ کربلا میں پہنچ چکے، حسین خیمے ہٹائے گئے، عباس یاد کر رہے ہیں یہ تلوار کس دن کے لیے آقا نے کہا تھا۔ ارباب ازاں شب عاشور آ گئی، بچے پیاس سے جابلب ہیں، مولا سوچ رہے ہیں یہ تلوار کس دن کے لیے ہے۔ ارے جب کربلا میں عاشور کا دن آیا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جابلب ہیں تو تلوار کی اجازت نہیں دیا۔ مولا نے کہا عباس ان بچوں کے لیے پانی لا دو۔ لو ارباب ازاں پانی لانے کے لیے جب عباس آئے ہیں اور مشکیزے کو بھتیجی سے لیا ہے نا، تو جانتے ہو آپ دیکھتے ہوں گے نا، آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے۔ جب باپ کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں گھبراؤ نہیں بابا جا رہے ہیں۔ اے ارباب ازاں کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، سکینہ نے سب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا بچوں گھبرانا نہیں، میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ لو ارباب ازاں سکینہ کے آواز کی خیر ہو، ارباب ازاں سروں کو نیچے کر لیا کرو، وقت کے امام سے یہ مانگا کرو کہ رونے کے لیے میرے قلب کو نرم کر دیں۔ لو ارباب ازاں اب گئے عباس، جانتے ہو گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے ہیں، شریعہ فرات پہ پہنچا، مولا کا یہ غلام پانی کو اٹھایا، مولا کی پیاس کو یاد کیا، پانی کو پھینک دیا، اس لیے کہ 21 رمضان کو وصیت میں یہ مولا نے کہا تھا عباس جب شریعہ فرات پر پہنچنا تو پانی نہ پینا جبکہ تمہارا آقا پیاسا ہوگا۔ لو ارباب ازاں یہی وہ وقت تھا جب شریعہ فرات پر پہنچ کر عباس نے پانی اٹھایا، حسین کی پیاس یاد آ گئی، فوراً پانی پھینک دیا، یہ پانی نہ پیوں گا اس لیے کہ میرا آقا پیاسا ہے، میری بھتیجی سکینہ پیاسی ہے۔ چھوٹے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ محمد